العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. طلبہ عزیز، آج ہم سورہ توبہ آیت نمبر 30 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مجازی معنی مراد لیے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس سے لعنت کرنا مراد ہے. انا یؤفکون، ان کو توحید کی دعوت دی گئی ہے لیکن اسے چھوڑ کر شرک اختیار کیے ہوئے ہیں اور حق کو چھوڑ کر باطل میں لگے ہوئے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے نصرانی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. اس وقت میرے گردن میں سونے کی سلیب تھی. آپ نے فرمایا، اے عدی، اپنی گردن سے اس بت کو نکال کر پھینک دو. میں نے اس کو پھینک دیا. واپس آیا تو آپ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ پڑھ رہے تھے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنے عالموں اور درویشوں کی عبادت تو نہیں کرتے، پھر یہ کیوں فرمایا کہ احبار اور رہبان کو رب بنا لیا؟ آپ نے فرمایا، کیا یہ بات نہیں کہ یہ لوگ جو چیز تمہارے لیے حرام کر دیں تم اسے حرام کر لیتے ہو، اور جو چیز حلال کر دیں تم اسے حلال کر لیتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو ہے. آپ نے فرمایا، یہ ان کی عبادت ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے. جن چیزوں سے نفع حاصل کرتے ہیں وہ بھی اسی نے پیدا کی، اور جو لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا فرمایا. اسے اختیار ہے کہ جس چیز کو جس کے لیے حلال قرار دے اور جس کے لیے حرام قرار دے. اس نے سابقہ امتوں کے لیے بعض چیزیں حرام قرار دیں اور اس امت کے لیے حلال کر دیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے پاس سے تحلیل و تحریم کے قانون بنائے، کسی چیز کو حلال و حرام بنانے کے قانون بنائے. جو شخص اپنے طور پر کچھ چیزوں کو حلال
اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دے، چاہے اپنے لیے خواہ دوسروں پر۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، ہاں یہ حق صرف اللہ کو حاصل ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے۔ درج ذیل آیت میں فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتاؤ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل فرمایا سو اس میں سے تم نے حرام اور حلال تجویز کر لیا، کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر تہمت باندھتے ہو؟ جب تحلیل و تحریم کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے جو خالق اور مالک ہے، تو اس کے سوا جو کوئی شخص تحلیل و تحریم کے قانون بنائے اور اپنے پاس سے حلال و حرام قرار دے، اس کی بات ماننا اور فرما برداری کرنا اللہ تعالی کے اختیارات میں شریک بنانا ہوا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اس کی عبادت ہے، اسی طرح ان امور میں غیر اللہ کی فرما برداری کرنا جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہیں، یہ ان کی عبادت ہے، چاہے ان کو سجدہ نہ کرے، چونکہ ان کے جاری کیے ہوئے احکام کے ساتھ فرما برداری کا وہی معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے ان کے اتباع اور اطاعت کو عبادت قرار دیا۔ پھر فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو، وہی معبود حقیقی ہے، اس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگ اپنے علماء کو اور درویشوں کو اس طرح اپنا رب بنا لیتے تھے کہ ان کی تحلیل و تحریم پر عمل کرتے تھے، عام طور پر جو ان کا طریقہ تھا اسے بیان فرما دیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ عبادت کرتے تھے اور ان کو ثالث ثلاثہ یعنی تیسرا معبود مانتے تھے، بلکہ صلیب کو بھی پوجتے تھے۔ اوپر آیت میں جو والمسیح ابن مریم فرمایا ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ معبود مانتے تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کرنے والے نہ تھے۔
ان کا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دینا اللہ تعالی کی طرف سے تھا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور آگے آیت ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ ان دونوں آیات میں دشمنان اسلام کے عزائم باطلہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، یعنی اسلام پر اعتراض کر کے، مہمل باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ ان کی باتوں سے اسلام کا نور بجھنے والا نہیں، اور ان کی شرارتوں سے اسلام کو ٹھیس لگنے والی نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کا نور پورا ہو کر رہے گا، اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو اور برا لگے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو۔ پہلی آیت کے ختم پر وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فرمایا، اور دوسری آیت کے ختم پر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ فرمایا۔ جو لوگ شرک کی وجہ سے مشرک ہیں اور جو لوگ مشرک نہیں، کسی دوسری وجہ سے کافر ہیں، مثلا خدا تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے یا اس کے ذات پر اعتراض کرتے ہیں یا اس کی کتابوں اور اس کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان دونوں قسم کے دشمنوں کی ناگواری کا تذکرہ فرما دیا کہ کافر اور مشرک یہ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین نہ پھیلے اور اس کا غلبہ نہ ہو، ان کے ارادوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے دین کو ضرور غالب فرمائے گا۔ یہ جلتے رہیں، حسد کرتے رہیں، ان کی نیتوں اور ارادوں پر خاک پڑے گی اور دین اسلام بلند اور غالب ہو کر رہے گا۔ غالب ہونے کی 3 صورتیں ہیں، یعنی دین غالب ہو کر رہے گا، دین کے غلبے کی اور دین کے غالب ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ دلیل اور حجت کے ساتھ غلبہ ہو، اور یہ غلبہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی بھی شخص خواہ دین آسمانی کا مدعی ہو، خواہ بت پرست ہو، دین آسمانی کا مدعی ہو، دین آسمانی کا ماننے والا ہو، دین آسمانی کا دعویٰ کرنے والا ہو، خواہ بت پرست ہو، خواہ آتش پرست ہو، خواہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو، خواہ ملحد اور زندیق ہو، وہ اپنے دعوے اور اپنے دین کو لے کر دلیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے نہیں آ سکتا اور اپنے دعوے کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ اسلام کے دلائل سے یہود و نصارہ اور مشرکین، زندیق اور ملحد
سب لوگوں پر حجت قائم ہے۔ اس اعتبار سے دین اسلام ہمیشہ سے غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل بھی فرما دیا اور قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی۔ دوسری صورت اسلام کے غالب ہونے کی یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے کفر و شرک چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں، اور دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو اور اسلام کا راج ہو۔ ایسا قیامت سے پہلے ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اسلام خوب اچھی طرح پھیل جائے گا اور زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کی تصریح صراحت آتی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ تیسری صورت اسلام کے غالب ہونے کی یہ ہے کہ مسلمان اقتدار کے اعتبار سے دوسری اقوام پر غالب ہو جاتا ہے، اور یہ ہو چکا ہے کہ جب مسلمان اللہ کے راستے میں لڑتے تھے، اللہ کے دین کو لے کر آگے بڑھتے تھے اور اللہ کی رضامندی پیش نظر تھی، اس وقت بڑی بڑی حکومتیں پاش پاش ہو گئیں۔ قیصر و کسریٰ کے ملکوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.